بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی۔ آج کل ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد عید میلاد النبی 12 ربیع الاول بہت پرجوش انداز سے مناتی ہے، جلوس نکال کر، روزہ رکھ کر، صدقہ خیرات کر کے، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ یہی وجہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ فلاں اسکالر نے فلاں کتاب میں یا فلاں فتوے میں یہی لکھا ہے۔ کیسے لکھ دیا؟ جب قرآن اور احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، تو پھر فلاں اسکالر نے کہ یہ لکھ دینے سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے؟ بہت سارے علماء کرام کا اس بات پر اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول والے دن پیدا ہوئے تھے، لیکن ہاں سب علماء کرام اس بات پہ متفق ضرور ہیں کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ تو آپ کس بات کی خوشی مناتے ہیں؟ ذرا غور تو کریں۔ اب اس بات پر اور ٹھنڈے دماغ سے غور کریں۔ لیکن چلیں آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، اگر ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ کس حدیث یعنی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے اہل و عیال نے یا ان کے دوستوں نے یا ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قرآنی آیت، چلیں اس پر صحیح حدیث نہ بھی ہو تو ضعیف حدیث بھی کوئی ایک ایسی دکھا دیں جہاں عید میلاد النبی منانے کا ذکر کیا گیا ہو۔ پھر ہمارا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر عید میلاد النبی منانے کی کوئی حدیث نہیں ہے تو یہ حدیث دکھائیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی نہ منائیں۔ ارے صحابہ اکرام کے دور میں تو کسی نے دور دور تک عید میلاد النبی کا تصور نہیں کیا تھا۔ جب یہ مسئلہ تھا ہی نہیں تو پھر حل کیسا؟ یہ مسئلے تو ہم نے اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے کھڑے کیے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ صاف صاف قرآن و حدیث میں لکھ دیا گیا ہے، اور جو نہیں ہے وہ قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر جس بات کا اسلام میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں اسے بدعت کہتے ہیں، اور بدعت انسان کو گمراہی تک لے آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے، اس لیے آپ یہ مناتے ہیں، تو اس حساب سے صحابہ اکرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی محبت کا؟ تو جب انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منایا تو پھر آپ کس حیثیت سے عید میلاد النبی مناتے ہیں؟ اب بہت سے لوگ پتہ ہے اپنی بنائی ہوئی اس عید میلاد النبی کی بدعت پر کیا کہتے ہیں کہ بھئی جس مسلمان کو عید میلاد النبی سے مسئلہ ہو وہ کافر ہے یا وہ ابلیس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ صرف کافر یا پھر شیطان کو ہی دکھ ہو سکتا ہے۔ کمال کا لاجک ہے ویسے ہم ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور دوسری طرف ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ہی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر اس کا مطلب آپ کو پتہ بھی ہے کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان ہیں جو عید میلاد النبی جیسی بدعت پر یقین نہیں رکھتے وہ ایک ہی قسم میں آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کیونکہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں کرسمس مناتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھر ہم نے 12 ربیع الاول کو عید کا نام بھی دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدیں دو ہی ہیں جو سال میں ایک دفعہ آتی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ بھی فرمایا کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے کا دن ہے۔ پھر آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ اسلام میں عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے؟ تو ایک تو اپنے پاس سے آپ نے بدعت نکالی اور پھر صرف بدعت تک معاملہ نہیں رہا بلکہ قرآن اور سنت کو بھی جھٹلایا، تو پھر یہ کہاں کی محبت ہوئی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کے روزوں سے منع فرمایا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ عید کا نام آپ روزے کے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ عید خوشی کا تہوار ہے اور عید والے دن روزے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی تو بدعتیں گمراہی تک لے جاتی ہیں۔ ہم ایک غلط کام کرتے ہیں تو دوسرا غلط کام بھی پھر لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بدعت سے کتنی ہزاروں بدعتیں جنم لیتی ہیں، آپ تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بہت سے لوگ روزے کے حوالے سے یہ دلیل بھی لاتے ہیں کہ ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی۔ انہوں نے غیلان سے باقی مانتا سابقہ سندھ کے ساتھ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ اس حدیث میں پہلی بات تو یہ فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، 12 ربیع الاول کا نہیں، اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ سارا سال رکھتے تھے، سال میں ایک دفعہ نہیں۔ 100 احادیث اور قرآن کو اپنی بدعتوں سے جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو اتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ بھی ان کی طرح ہر سوموار کو روزہ رکھا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کے احکامات کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی سے منع کیا، لیکن ہم نے چغلی بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہتان لگانے سے منع کیا، لیکن ہم نے بہتان بھی لگانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، دوسروں کا دل دکھانے سے، منافقت سے منع کیا، لیکن ہم نے سارے کام الٹے کرنے ہیں۔ اور پھر ہم عید میلاد النبی جیسی بدعت مناتے ہوئے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لیے ہم یہ مناتے ہیں؟ محبت و اطاعت ہوتی ہے، جب اطاعت ہی نہیں تو پھر محبت کیسی؟ خوشی ہم سب کو ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، لیکن ہماری خوشی سنت اور قرآن کے تابع ہے۔ ہم تب خوشی مناتے ہیں جب ہمارا رب اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی منانے کا حکم دیتے ہیں، اور ہم تب غم مناتے ہیں جب ہمارا رب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غم منانے کا حکم سناتے ہیں۔ ہم ان کے حکم کے غلام ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اللہ کی مدد سے ہم تک لائے، اور اس کے علاوہ جو بھی نئی انسانوں کی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں ہم ان سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، یعنی دین میں ادلا بدلی نہیں ہو سکتی، سچ ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ باطل ہوگا۔ اور یہی ایک مسلمان کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ وہ کیسے خود کو اس باطل سے بچائے گا اور دین حق پر ڈٹا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے۔ سب سے اچھی بات کتاب اللہ اور سب سے اچھا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بڑی نئی بات بدعت پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں اب کہ ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں۔ عید میلاد النبی کا دن نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قرآنی آیت سے، تو پھر ہم نے کیسے خود سے اتنی بڑی بدعت نکال لی؟ اور اس سے بھی جو فناک بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ ہمیں قرآن اور حدیث کو جینا مشکل لگتا ہے، لیکن خود کی بنائی ہوئی بدعتوں کو جینا مشکل نہیں لگتا، اور یہی ہمارے ایمان کی کمزوری کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اب ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔
تبھی ہمارے دلوں پر آج پردے پڑے ہیں، اور تبھی ہم ان اندھوں میں سے ہو گئے ہیں جن کا ذکر اللہ نے سورۃ البقرہ میں کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے دل تنگ ہو گئے ہیں، اتنے تنگ کہ اللہ بھی ان میں نہیں سماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور ہم ان کے احکامات کی پیروی کریں، جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے عید میلاد النبی منانے کی ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی، کیونکہ ان کا ہر دن عید میلاد النبی ہوتا تھا۔ ان سے زیادہ محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا گھر بار، مال دولت، بیوی بچے سب قربان کر دیا تھا۔ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ ہم تو الٹا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مخالف چلے ہیں۔ سب کو چھوڑیں، اس کائنات میں اللہ سے زیادہ تو کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نے ہی قرآن میں عید میلاد النبی کا حکم فرما دینا تھا؟ اگر اس کا کوئی تصور ہوتا تو آپ کی محبت کا دعویٰ اللہ کی محبت کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عید میلاد النبی نہیں منایا، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، تو آپ کس کے دین کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعتوں کے سلسلے ہم نے ایسے چلا رکھے ہیں جیسے ہم سے بڑا محبت کرنے والا کوئی نہیں، اور پھر اگر کوئی ہمیں ان بدعتوں کی حقیقت دکھائے تو ہمیں اس شخص سے بڑا اسلام کا دشمن کوئی نہیں لگتا، حالانکہ ہم خود ہی اسلام کے سب سے بڑے دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ تو خداراں ان بدعتوں سے نکل آئیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں جہنم کے اس درجے تک لے جائے جہاں سے ہمارا نکلنا مشکل ہو جائے۔ آپ کی نظر میں بھلے یہ معمولی سی بات ہو، لیکن نسل در نسل یہ بات بڑی سے بڑی ہوتی جائے گی۔ آپ کو اچھے اعمال سے یہاں کوئی نہیں روک رہا، آپ روزہ رکھیں، خیرات بانٹیں، لیکن اس نیت سے نہیں کہ آج عید میلاد النبی ہے، اس لیے یہ کام کرنے ہیں، کیونکہ پھر یہ بدعت میں ہی شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔